ہمارا واحد ملک اسلام کے نام پہ بنا تھا، تو میں آپ کے سامنے یہ تاریخ رکھنا چاہتا ہوں۔ 610 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، 620 میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، 623 میں ہجرت کی مدینہ، 625 میں جنگ بدر ہوئی جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے، 625 636 میں یارموک میں 80,000 سے 1,00,000 رومن ایمپائر کی فوج جنگ یارموک میں شکست کھاتی ہے مسلمانوں سے، اور پھر 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی پرشین ایمپائر، وہ شکست کھاتی ہے قدسیہ میں۔ تو یہ سب غور کریں کہ یہ کیا ہوا، وہ دنیا کے عظیم لیڈر انہوں نے کیا کیا ان لوگوں میں جو کہ کہاں قبیلوں میں بٹے ہوئے، جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں تھی، ریگستان میں رہتے تھے، انہوں نے کیا کیا کہ وہ دنیا کی سب سے عظیم سویلائزیشن بن گئے، قوم بن گئے، کئی صدیوں تک دنیا کی امامت کی۔ ہمیں قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، ہمیں حکم ہے اللہ کا، ہمیں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو۔ تو ان کی زندگی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ واحد ملک تھا جو اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ ان کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا کہ ایک لوگ ایسے اٹھتے ہیں جب وہ قوم بن جاتے ہیں، بٹے ہوئے قبیلوں کو انہوں نے اکٹھا کر کے قوم بنا دیا، اور انہوں نے کیسے قوم بنایا؟ ہر انسان کا سٹیک ہو گیا اس قوم کا حصہ بننے میں۔ جب ایک انسان کو انصاف ملتا ہے، مطلب یہ کہ طاقتور کمزور پہ ظلم نہیں کر سکتا، جب ایک کمزور یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میری حفاظت کرے گی اگر میرا طاقتور سے مقابلہ ہو گیا، تو وہ پھر اس ریاست سے جڑ جاتا ہے، وہ قوم کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ریاست میں اگر کمزور ہوں میری مدد کرے گی، جو پہلی دنیا کی تاریخ کی فلاحی ریاست بنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرٹ کا نظام لے آئے، جو اچھا کرتا تھا اوپر آ سکتا تھا، یہ نہیں کہ صرف ایک ایلیٹ کے لیے ایک ملک بنا ہوا تھا۔ اور انہوں نے تعلیم کے اوپر زور دیا، کوئی قوم تعلیم کے بغیر نہیں اٹھتی۔ وہ پرنسپلز انہوں نے سیٹ کیے تھے، وہی پرنسپلز آج جو ہمارے مسئلے ہیں پاکستان کے، انہی پرنسپلز پہ یہ ملک اٹھے گا۔ ہمارے بڑے مسئلے ہیں آج، قرضوں میں ملک ڈوبا ہوا ہے، پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے۔ یہ میں 2-3 ہفتے صرف پریزنٹیشنز لیتا رہا ہوں ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے کہ کتنے مسئلے ہیں پاکستان کے، لیکن میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ ملک اٹھے گا، ایک عظیم قوم بنے گی۔ لیکن کب بنے گی؟ جب ایک چھاپڑی والا، ایک مزدور سڑکوں پہ کام کرنے والا، پولیس والے، ہمارے فوجی جو سپاہی جو محنت کرتے ہیں، جو لڑتے ہیں ہمارے لیے، جو ایک کسان سارا دن کام کرتا ہے، جب یہ سب یہ سمجھیں گے کہ چلے میں تو محنت کر رہا ہوں لیکن میرا بچہ سرکاری اسکول میں جائے گا، اور اس سرکاری اسکول میں سے جب وہ نکلے گا تو وہ انجینئر بھی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، جنرل بھی بن سکتا ہے۔ جب وہ مزدور یہ سمجھے گا کہ اگر میرے سے کوئی ظلم کرتا ہے، میرے حقوق نہیں ملتے، تو میں اگر عدالت پہ جاؤں گا مجھے انصاف ملے گا۔ جب یہ کمزور طبقہ یہ سمجھے گا، چھاپڑی والا، کہ اگر میرا بیوی بچے بیمار ہوتے ہیں تو وہ ہسپتال میں جائیں گے، ان کا علاج ہوگا مفت، ان کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ وہ یہ سمجھے گا کہ میرا بیٹا اگر محنت کرے گا تو وہ بڑے سے بڑے عہدے پہ پہنچ سکتا ہے۔
तब वो एक कौम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तब वो उस कौम के लिए लड़ना चाहते हैं, वो उस कौम के लिए मरना चाहते हैं, वो उस कौम को बचाना चाहेंगे। हमारी इंशाल्लाह ये कौम तब बनेगी जो जब हम सब में ये एहसास हो जाएगा कि हमारी जिम्मेदारी है ये जो 43% बच्चे जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, क्योंकि हम उनको खुराक पूरी नहीं मिलती, जब हम इनको अपने बच्चे समझेंगे, जब हम ये समझेंगे कि जो मदरसों में 24 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, इनका भी हक है इस मुल्क में ऊपर आने का, जज बनने का, जनरल बनने का, ये भी ऊपर आ सकते हैं। ये कौम तब बनेगी। कौम ऐसे नहीं बनती कि थोड़े से लोग अमीर हो जाए, प्रिविलेजेस उनकी, इंग्लिश मीडियम स्कूल उनका, बाहर इलाज उनका, अच्छी अच्छी नौकरियां उनकी, और नीचे लोग बेचारे मेहनत कर रहे हैं, रोजगार के लिए बाहर जाना पड़ता है। 8,000 बाद पाकिस्तानी जेलों में पड़ा हुआ है क्योंकि वो बेचारे रोजगार के लिए वीजा भी लेते हैं, फिर यानी इलीगल बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं, हर सिर्फ रोजगार के लिए, क्योंकि हम अपने मुल्क में रोजगार उनको नहीं दे सकते। तो ये आज मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि देखें, हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्रिंसिपल्स दे दिए थे जिससे वो बटे हुए अरब, रेगिस्तान में रहने वाले गरीब तरीन लोग, उनको उठा के उन्होंने दुनिया की इमामत करवाई। ये तारीख का हिस्सा है, ये कोई ग्रीक मिथोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन हिस्ट्री का हिस्सा है। फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर के अंदर पूरा चैप्टर है कि कैसे सरकार मदीना ने उठा के और दोनों सुपर पावर्स को गिरा दिया। ये तारीख का हिस्सा है और हमें अल्लाह ने कहा है कि उनकी जिंदगी से सीखो और हमने उनसे सीखना है। ये कौम ने अगर ऊपर जाना है तो हमने सीखना उनसे। मैं जनरल बाजवा आपका आज शुक्रगुजार हूं, पहली दफा मैं ऐसी फंक्शन पे आया हूं। मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये जो एक मिथ बनाई हुई है सिविल मिलिट्री रिलेशन, ये कोई जी आपस में कोई बड़ी कश्मकश चल रही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सबका एक ही कॉमन गोल है, हमने इस मुल्क को उठाना है। हमारा जीना मरना पाकिस्तान है, मेरा यह रहना मरना जीना, बाहर मैंने कमाई की लेकिन सारा कुछ आज मेरा पाकिस्तान में है। मैं इस मुल्क के साथ ही ऊपर जाऊंगा, इसी के साथ नीचे जाऊंगा। और मुझे पता है आप भी इसी तरह सोचते हैं। और पाकिस्तान फौज एक इदारा है और इंशाल्लाह बाकी सारे मुल्क के अंदर इदारों को भी, जो इदारे कमजोर हुए उनको भी हम उठाएंगे। ये मिसाल है।